بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمال مجمل لفظ کی پہلی مثال ہم نے پڑھی تھی، اس کا پہلا سبب کہتے ہیں اجمال کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ لغتاً غریب ہوتا ہے۔ غریب کا معنی نادر، جو عربی زبان میں کم استعمال ہوتا ہو، تو اب وہ لفظ ظاہر نادر ہے، کم استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی سمجھنا مشکل ہے، اس وجہ سے بھی وہ لفظ کبھی مجمل ہوتا ہے، اس کا استعمال کم ہے، وہ عربی زبان میں وہ لفظ غریب ہے، نادر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہلوعا۔ اب اس ہلوعن کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مجمل تھا، اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے فرما دی کہ اذا مسہ الشر جزوعا۔ ہلوعن کا معنی انسان بہت لالچی ہوتا ہے، لالچی ہونے سے یہاں مراد کہ جب اسے تکلیف پہنچے، مسہ الشر، جب اسے تکلیف پہنچے، جزوعا، تو وہ بہت زیادہ جزع فزع کرنے والا، گھبرانے والا ہوتا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے خیر ملتی ہے تو منوعا، جب اسے اللہ کی طرف سے دولت ملتی ہے، خیر ملتی ہے، تو وہ منع کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو دیتا نہیں، بخیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اذا مَسَّهُ الشَّرُّ جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ لفظ حلوعاً جو ہے یہ مجمل تھا۔ یہ اگلے جو دونوں آیات ہیں یہ اس کی وضاحت بیان کر رہی ہیں اور اس کا معنی بیان کر رہی ہیں۔ تو کبھی لفظ میں اجمال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لفظ غریب ہوتا ہے، وہ نادر ہوتا ہے، وہ کم استعمال ہوتا ہے، جب تک متکلم خود اس کی وضاحت نہ کر دے اس وقت تک اس کا معنی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں متکلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے خود اس کی وضاحت فرما دی تو اس کا معنی پتہ چل گیا ہمیں۔ ایسے مثال دیے مثلا قرآن مجید میں القاریہ، القاریہ کا معنی دل کو کھٹکھٹا دینے والی، کڑک، اور یہ اس کے معنی ہیں۔ تو اب اس سے مراد کیا تھی؟ خود ہی فرمایا مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ اگلی آیت جو اس کی وضاحت کر رہی ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس قاریہ سے مراد یہ ہے وہ دن ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ کالفراش، پروانے، المبثوث بس صاحب سمانا بکھرے ہوئے ہونا۔ تو یہ جو ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ القاریہ کی وضاحت ہو گئی۔ تو لفظ قاریہ جو مجمل تھا تو خود اللہ رب العزت نے، متکلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ لفظ قاریہ جو ہے یہ لفظ کیا ہے؟ نادر لفظ ہے۔ تو کوئی لفظ کبھی نادر ہوتا ہے، وہ کم استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں اجمال ہوتا ہے، وہ مجمل لفظ ہوتا ہے۔ تو متکلم جب اس کی وضاحت کرے تو پھر اس کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اس طرح سے اجمال کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کبھی لفظ مجمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا لغوی معنی کوئی اور ہوتا ہے اور وہ استعمال کسی اور معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں کہ جب لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لفظ بھی مجمل ہوتا ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن جب یہ نماز کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی اور لیا گیا تو یہ لفظ مجمل ہوا۔ اب اس کے معنی کی وضاحت تب سمجھ آئے گی جب متکلم خود بیان کرے گا۔ اس طرح زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ اب یہ لغوی معنی ہیں، لیکن یہاں قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا تو وہاں لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا، وہاں یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ایک مال مخصوص میں سے مقصود نصاب کا جب پورا ہو جائے تو مخصوص وقت گزر جائے تو اسے اللہ کی راہ میں دیا جائے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو اب یہاں پہ یہ لفظ جب اپنے لفظی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا تو یہ لفظ مجمل تھا۔ اب اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ کی گئی، یا حدیث نے اس کی وضاحت کر دی، اب اس کا معنی واضح ہو گیا۔ اس کا اب یہ کہتے ہیں مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی وضاحت تک عمل موقوف رہے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ تو رکھیں گے جب تک ہمیں معنی نہیں پتہ، ہم یہ عقیدہ رکھیں گے اس کا جو بھی معنی ہے وہ معنی سچ ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، عمل اس کا موقوف رہے گا، رکا رہے گا جب تک کہ متکلم اس کی وضاحت نہ کر دے۔ اس میں مجتہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خوب غور و فکر کرتے ہوئے اس کے متعلق استفسار کرے، میں اس کا معنی پتہ کریں، پھر اگر اس کا اجمال دلیل قطعی کے ساتھ، یقینی دلیل کے ساتھ زائل ہو جائے تو یہ لفظ خود ہی جو مجمل لفظ ہے یہ مفسر بن جائے گا۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا نا لفظ مفسر جو ہے واضح و دلالت میں، یہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اگر اس کا کسی دلیل قطعی سے، کسی یقینی دلیل سے، یقینی معنی سے اس کا یہ اجمال ختم ہو جائے تو یہ لفظ مفسر بن جاتا ہے۔ جیسے لفظ زکوٰۃ اور صلاۃ جو ہے، اگر جب اس کی وضاحت ہو جائے گی قرآن سے، حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی تو یہ لفظ مجمل نہیں رہا، اب یہ مفسر ہو گیا۔ اور اگر مجمل کی وضاحت دلیل ظنی سے کی جائے تو یہ پھر معول بن جاتا ہے،
یہ ہم نے وہ پیچھے پڑھا تھا جہاں خاص، عام، مشترک اور مؤول، کہ مشترک جس کے کئی معنی ہوں تو اس کے معنوں میں سے ایک معنی تعویل سے ایک معنی مراد ہے یا جس کو مؤول کہتے ہیں. اگر دلیل قطعی سے اس کی وضاحت آگے دی، لفظ مجمل جو مفسر بن جائے گا، یعنی متکلم نے خود وضاحت کر دی جیسے ہم نے قرآن سے مثالیں دی ہیں تو یہ مفسر بن جائے گا. اور اگر اس کی وضاحت دلیل ضمنی سے آئے گی تو یہ مؤول ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے مسح علی ناصیتی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسح علی ناصیتی، حضور نے ناسیہ پر مسح فرمایا. یہ وضو والی حدیث ہے. اب ناسیہ کا مطلب کیا ہے یہ معلوم نہیں تھا، تو خود صحابہ کرام نے حضور کے عمل سے یہ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام جو مسح حضور نے فرمایا وہ ناسیہ پہ فرمایا، یعنی پیشانی پہ حضور نے مسح کیا. پیشانی کی جو اوپر والی سیدھی ہڈی ہے اس کو ناسیہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی وضاحت ہو گئی. خود دلیل اور جس حدیث سے وضاحت ہوئی ہے اس کی تو وہ حدیث دلیل ضمنی ہے. دلیل ضمنی سے جب وضاحت ہو تو اس کو اب مؤول کہیں گے، یعنی اس میں ہم نے تعویل کی ہے. اس کا حقیقی معنی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن دلیل ضمنی اس کی وضاحت صحابہ نے فرما دی کہ وہ ناسیہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ابری ہڈی ہے اس پہ حضور علیہ السلام نے مسح فرمایا، حضور کے عمل سے ظاہر ہو گیا. اور جو حدیث ہے وہ دلیل ضمنی ہے. اس وجہ سے اب ہم اس لفظ ناسیہ کو مؤول کہیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ صحیح. تو جیسے وہ شروع میں کہا نا، شروع میں انہوں نے کسی میں ساتھ حکم بیان نہیں کیا کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ کیسے آئے گا، تو اب ہمیں یہ آخر میں بیان کر دیا کہ متکلم اس کی جب وضاحت کرے گا اب اس کا معنی معلوم ہو جائے گا. یہ آخری لائن ہے، میں ایک منٹ دیکھ لوں. دیکھیں نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر بیان ایسا ہو جو اس کے اجمال کے ازالہ کے لیے کافی نہ ہو، جو اس کا اجمال دور نہ کر سکے، تو ایسا مجمل جو ہے وہ مشکل بن جائے گا. جب اس کی وضاحت نہ ہو سکے مشکل بن جائے گا. جیسے لفظ ربا وغیرہ ہے، ربا کی وضاحت حدیث میں آئی تو ہے لیکن اتنی وضاحت سے نہیں آئی کہ ہر چیز کا پتہ چل جائے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اگر اس کی مزید وضاحت فرماتے تو ہمیں مزید سمجھ آ جاتا. اب اس کو مشکل کہا گیا ہے. مشکل اور مجمل دونوں متعدد معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن اس اعتبار سے دونوں مختلف ہیں. مشکل میں ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جس کے کوئی دلیل پائی جاتی ہے، اس سے اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے. مجمل میں کوئی ایسا قرینہ اور دلیل نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر اس کو معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے سکے. تو اس لیے مجمل کی وضاحت تب ہوگی جب متکلم خود اس کی وضاحت کرے گا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ سمجھ آ گیا؟